العالمین ہم نے تیری مخلوق کی آسانی کے لیے، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے یہ راستہ بنایا ہے، یہ گیٹ بنا ہے۔ یا اللہ ہمارا یہ عمل ملتان ڈی ایچ اے کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس کی تعمیر و ترقی میں جن احباب نے اپنی محنت کی ہے، اللہ السلام علیکم، شام بخیر۔ ڈی ایچ اے ملتان کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آج یہاں تشریف لائے۔ آج کا دن ڈی ایچ اے ملتان کی تاریخ میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ ڈی ایچ اے ملتان ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک آ چکا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے۔ آج کی اس تقریب اور اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا قاری محمد لال صاحب کو کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ قاری محمد لال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی
فانظروا كيف بدأ الخلق قدير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو سو دیکھو اللہ نے پہلی بار کس طرح مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ پیدا فرمائے گا. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں چند جملے کہنا چاہوں گا. چند سال پہلے ترقی کا جو سفر ایک بیابان جگہ کو آباد کرنے سے شروع ہوا تھا، آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں ترقی کا معیار مانا جاتا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد، جہاں سے بھی لوگ یہاں آ کر وزٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی ترقی اور معیاری ڈیولپمنٹ نہ تو پہلے دیکھی گئی تھی نہ دیکھے جانے کا اتفاق ہوا. تو اس کو شروع کرتے ہوئے اس تقریب کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں. آج کی تقریب ڈی ایچ اے ایکسپریس وے جو کہ 300 فٹ چوڑا اور 12 لین بڑا ہوگا، یہ جنوبی پنجاب ملتان پبلک اسکول روڈ کو ڈی ایچ اے ملتان کے دل سینٹرل بزنس اسکوائر سے جوڑے گا. اس سے نہ صرف کاروبار کے نئے مواقع ہوں گے بلکہ ہمارے تمام انویسٹرز اور ریزیڈنٹس کو بہترین ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا. اور اس ساری ڈیولپمنٹ کے پیچھے جن کا ویژن ہے، میں دعوت دینا چاہوں گا محترم پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر شعیب انور کیانی، ستارہ امتیاز ملٹری، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر. کاروباری جو ایکٹیویٹی ہے اس کی صورت پہ تو ہم سب جو ہے وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹس جو وعدے کیے ہیں ان کو نہ صرف وقت پہ مکمل بھی کریں بلکہ اس کے اندر بہتر سے بہتر جتنی ترقی کر سکیں اور معیار جو ہے بہتر سے بہتر اس کو قائم کر سکیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں جب یہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے ایک پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب، جس طرح میں نے تقریباً 3 سال پہلے ڈی ایچ اے ملتان کو یہ سلوگن دیا تھا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ملتان کے لوگوں کے لیے، سٹی آف سینٹس کے لیے، ڈی ایچ اے ملتان ول بی اے ریئل پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب. جس طرح قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی، تو ایگزیکٹلی میں آیت تو نہیں بیان کر سکتا. قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ زمین، آسمان اور زمین پہ ہر وہ چیز، انسان، بسنے والی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، دریاؤں کے پانی، زمین میں چھپے ہوئے خزانے، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا، قدرت کی ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام فہم جس طرح سمجھا جاتا ہے کہ
ہاؤزنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کاروبار کرنے کے لیے، میری اس کے اوپر سوچ بڑی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اس جذبے کے تحت لے کر چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین جو 10,000 ایکڑ ہمیں عطا کی گئی لوگوں کو بسانے کے لیے، اس زمین کو خوب سے خوب تر اور خوبصورت سے خوبصورت بنا سکیں. اور میرے خیال میں دنیا میں ہمارا اسی قسم کا رول ہے، مختلف کیپیسٹیز کے اندر، مختلف فیلڈز کے اندر، کہ جہاں پہ بھی آپ کو وہ اس طرح کی ذمہ داری ملی ہے تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں خوبصورتی اور بہتری لے کے آنی ہے. تو اس لحاظ سے میں جو میری سوچ ہے کہ ہم ملتان کے لیے اس کو، جو کہ یقیناً ایک خوبصورت شہر ہمیشہ سے ہے اور ملتان کے لوگ بڑے اچھے لوگ، اور بالخصوص جو ملتان شہر کا ایک ہسٹوریکل سٹیٹس ہے، ایک ٹریڈیشنل سٹیٹس ہے، بینگ سٹی آف سینٹس، مدینہ الاولیاء کے طور پہ جانا جاتا ہے. تو مجھے کوئی یار نہیں یہ کہنے میں کہ میرا خیال میں کہ اس کو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر بھی ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ڈی ایچ اے ملتان بھرپور طریقے سے یہ ذمہ داری پوری بھی کرے گا، اور ملتان شہر کو بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کو وہ جو سٹیچر ہے ایک میٹروپولیٹن کا، اس سے آگے کاسموپولیٹن کا وہ سٹیٹس جو ہے ملتان کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس لیول کے اوپر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آج کی اس تقریب میں جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک تاریخی دن ہے ڈی ایچ اے ملتان کی تقریباً ڈیولپمنٹ کی. پچھلے 4 سال سے 5 سال کی تقریباً تاریخ جو ہے ڈیولپمنٹ کی، جب ڈیولپمنٹ ورک سٹارٹ ہوئے 2018 میں. اس سے پہلے زمین کا انتخاب اور زمین کی ایکوزیشن کی گئی، اور اس 5 سال کی ڈیولپمنٹ کی جو ہماری تاریخ رہی، اس کے اندر ہم نے ایک ٹاؤن پلان بننے کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور جو ہماری جس طرح پرائورٹیز تھیں اس کے مطابق ان کو چلاتے رہے، اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ پیس کے اوپر بھی اس پروجیکٹ کو چلایا الحمدللہ. تمام ڈی ایچ اے کی ٹیم نے، ہمارے ساتھ جو تمام لوگ کام کر رہے ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، ان کی لیبر ہے، جن لوگوں کی محنت ہے، اسی طرح جو بزنس پارٹنرز ہیں، سب نے مل کر اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ ہم آج الحمدللہ، نہ صرف آج، میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ڈی ایچ اے ملتان لیویبل ہو گیا، جو کہ یعنی ایک بڑی قلیل مدت ہے. اور جس سائز کا پروجیکٹ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک 10,000 ایکڑ کا پروجیکٹ جو ہے، بے شک اس کے 27-28 سیکٹرز جو ہیں وہ سیکوینس میں ڈیولپ ہوتے رہیں گے، اور ایسے ہی ڈیولپ ہونے جائیں گے، اور اگلے 4-5 سال کے اندر مکمل ہو جائیں گے. لیکن جب اتنا بڑا سائز کا پروجیکٹ ہے تو اس کا امیجن کریں کہ اس کا جو میجر انفراسٹرکچر ہے، روڈز کا، اس کا سیوریج کا، ڈرینیج کا، اس کا باقی چیزوں کا، بجلی کا، ایک بہت میگا سکیل کا یہ پروجیکٹ ہے. یعنی کئی دفعہ تو میں گھبراتا ہوں کہ کتنے، یعنی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے کتنا پیسہ لگایا ہے وہ مینشن کرتے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے لوگوں سے جو پیسہ اکٹھا کیا ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں، 100% وہ پیسہ ہم نے اسی ٹائم فریم کے اندر جس طرح ہمارے پاس آتا گیا، ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگایا. یہ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ہماری مینجمنٹ. کیلکولیٹڈ ہم نے جو ہے ایک رکھتے ہوئے بیلنس اپنے پاس، بڑے کھلے دل کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے اوپر اس پیسے کو لگایا.
جوڈیشیسلی لگایا, کوالٹی ایشورنس کی, یقیناً پھر بھی کچھ کسر رہ جاتی ہے, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس پروسیس کے اندر. ایک اتنا بڑا اسکیل کا پروسیس ہے, لیکن مجھے تسلی ہے, میں مطمئن ہوں کہ جو کام ہم نے کیا الحمدللہ ایک اچھے معیار کا بھی کیا ہے, ایک اچھی سپیڈ اور رفتار کے ساتھ کیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس ریکوریز لوگوں سے آتی ہیں اس کا ہم نے بالکل درست مصرف جو ہے وہ کیا ہے اور وقت پر کیا ہے. جس طرح ہم سب, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسکلیشن جو ہے پرائسز کے اندر پچھلے خاص طور پہ 1.5 سال کے اندر آلموسٹ 100%, 150% جو ہے کنسٹرکشن مٹیریلز کے اندر ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ جتنی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے تھے ہم اس کو ڈیولپمنٹ میں لگاتے رہے, ورنہ شاید جو پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں اس مد میں, اس سے یہ ڈیولپمنٹ آنے والے دنوں میں کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا, ایک چیلنج بن جاتا, سیریس چیلنج بن جاتا. تو الحمدللہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل اس تاریخ سے بھی زیادہ خوشگوار اور خوش آئند ہوگا. اسپیسیفکلی آج کی جو یہ تقریب ہے, گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ہم, جس کو میں نے نام دیا ہے DHA ایکسپریس وے. یہ بھی 3 ایسا راستہ ہم نے DHA کی طرف کھولنے جا رہے ہیں, اور آلریڈی یہ تقریباً 4.5 کلومیٹر میں سے کوئی 2 کلومیٹر جو ہے ہم ڈیولپمنٹ اس کی تقریباً مکمل کرنے والے ہیں اگلے 2 مہینے کے اندر, جو سینٹرل سکوئر سے سٹارٹ ہو کے نیچے کی طرف سیکٹر او کے اینڈ تک جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس میں ایک پہلا 1 کلومیٹر کا سیکشن مکمل ہو چکا ہے, دوسرا جو سیکشن ہے وہ بھی انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ 2 مہینے کے اندر میں جو دیکھتا ہوں انشاءاللہ 2024 کا سورج جب طلوع ہوگا تو ہماری انجینئرنگ برانچ جو ہے, چیف انجینئر ڈائریکٹریٹ جو ہے, انشاءاللہ CTD روڈ کو منسلک کر کے اس راستے کو کھول دے گی. اس سے ایک تو یہاں ایک ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ روٹ کھل جائے گا, اس کے علاوہ جو لوگ ماڈل ٹاؤن اور اس طرف کافی بڑی آبادی ہے, ملتان شہر کی جو پھیلاؤ تھا آبادی کے لحاظ سے, ہاؤزنگ کے لحاظ سے پچھلے چند سالوں کے اندر, وہ ماڈل ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن اور بہت سی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح ایجوکیشن کے بہت سے سکولز, ہاسپٹل جو ہیں نردن بائی پاس اور اس سائڈ پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو ضروری سوچا کہ یہ جس روڈ کا ایکسپریس وے کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں, یہ بننے میں تقریباً 1 سال کا ٹائم لگے گا انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے ہی ہم اگلے 2 مہینے میں CTD روڈ کو ایکسپینڈ کر کے, جس کو آلریڈی ہم نے کشادہ کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے 1-1.5 مہینے سے, اس کو مکمل کر کے جو اوپر سے ہماری 2 کلومیٹر کی بولیوارڈ بن جائے گی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہسٹوریکل مائل سٹون ہے کہ ایک نیا گیٹ وے جو ہے DHA ملتان کا وہ کھلنے جا رہا ہے, جس سے بیسیکلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی, بزنسز کنیکٹیوٹی ہوگی, ہیلتھ ایجوکیشن کی فیسلٹیز لوگ اور بہتر طریقے سے لے سکیں گے, اور فاصلے جو ہیں وہ کم ہو سکیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں تو ہم نے اوور آل اگر اس کو دیکھیں, جو آپ تمام لوگ ہمارے ٹاؤن پلان سے اچھی طرح واقف ہیں, کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے میرا خیال ہے جو DHA ملتان کو ایک منفرد اور ایک اچھی حیثیت حاصل ہو گئی ہے, جس میں بوسن روڈ, متیتل روڈ, شاہ رکن عالم روڈ, اور اس کے بعد ملتان پبلک سکول روڈ اور نردن بائی پاس کی کنیکٹیوٹی. تو میرا خیال ہے کسی بھی پروجیکٹ کو اتنی اچھی کنیکٹیوٹی اور ود ٹاپ کوالٹی روڈ انفراسٹرکچر
اور لے آؤٹ آف انفراسٹرکچر جو ہے وہ شاید ہی میسر ہو کسی بھی شہر میں آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو ہماری کوشش رہی جس میں لینڈ ایکوزیشن یقیناً ایک بڑا چیلنج رہتا ہے. تو ہماری لینڈ برانچ اور ان لوگوں نے پہلے نادن شاہ رکن عالم گیٹ کی لینڈ ایکوزیشن کا روٹ کا کام مکمل کیا. اس کے بعد یہ جو روٹ ہے اس کا کام پچھلے تقریباً 2.5-3 سال سے اس کے اوپر لگے تھے, اس کو بھی اچھے طریقے سے مکمل کیا. اور آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنی سڑک کا جو مین پورشن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ جو ہمارا ایکسپریس وے ہے اس سے اور بھی بہت سے ڈی ایچ اے کو فائدے ہوں گے, کیونکہ میرا بھی جتنا انٹریکشن ہوتا رہا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کی بڑی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب یہاں سے ڈی ایچ اے ملتان کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو تب ہم اپنا گھر وہاں بنانے کے لیے آئیں گے, یا ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں, یا اسی طرح میں نے بات کی اسکولز کی, باقی بزنس ایکٹیویٹیز, مطلب وہ ایک ایسی ایک اس کا ویلیو ہوگی. اور انشاءاللہ یہ تقریباً 2.5 بلین کا پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح 300 فٹ کی روڈ جس طرح مین بولے وارڈ ہے اسی طرح اس کو بنانے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معیار کے اوپر ہی بنائیں گے جو ڈی ایچ اے ملتان نے قائم کیا ہے. اور 1 سال کے اندر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے اور جو ہمارے کنٹریکٹرز ہیں وہ اس کو مکمل کریں گے. الحمدللہ, دس از واٹ وی promised and we have delivered. اور میں in the end چاہوں گا ان لوگوں سے مخاطب ہونا جو ابھی تک ڈی ایچ اے کے اندر اپنی کنسٹرکشن اور اس کی طرف سوچا ہوا یقیناً بہت سے لوگوں نے ہے, اور مجھے تقریباً اب 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہے, اور آنے والے سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ نیا ملتان جو بنے گا تو تقریباً 50% ملتان کے شہری ساؤتھ پنجاب کے جو ہیں انہوں نے ڈی ایچ اے ملتان میں ہی آ کے رہنا ہے اور اپنا ایک نیا لائف سٹائل کوالٹی انجوائے کرنی ہے. لیکن میں دوبارہ یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک جو ہم نے کنسٹرکشن کے لیے ویور دیا ہوا ہے 1 کنال کے اوپر تقریباً 40 لاکھ روپے کا وہ ویور ہے, 4 ملین کا. 4 ملین کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کے گھر کے 2 کمرے جو ہیں اچھی ہائی اینڈ فنیشنگ کے ساتھ وہ بن جاتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ کافی لیک کر رہی ہے یہ اویئرنیس ابھی تک ملتان کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سوچا ہوا ہے اور جنہوں نے یقیناً خود بھی یہاں پہ آنا ہے, اور ان کی نیکسٹ جنریشنز نے تو یقیناً یہاں پہ آنا ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم, بیسٹ پرائسز اور بیسٹ ٹائم فار بائنگ پلاٹس, اینڈ دس از دی بیسٹ ٹائم کہ آپ اگلے 1 سال 3-4 مہینے کے اندر کنسٹرکشن کریں اپنے گھر کی, کمرشل پراپرٹی کی, اور یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور, یوٹیلیٹی چارجز کا ویور اور مختلف جو چارجز کا ویور ہے اس سے مستفید ہوں. اور جو ہمارے بزنس پارٹنرز ریلیٹرز ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو نہ صرف بتائیں, ان کو موٹیویٹ بھی کریں اس کے اوپر. اور انشاءاللہ آئی ایم شیور اگین کہ with this DHA expressway coming up very soon we will see a very large number of construction activity in DHA Multan. Thank you very much. اللہ آپ کا حامی و ناصر. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہم سب کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس بات کو ہم سب کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ڈی ایچ اے ملتان کی تمام تر کاوشیں ہمارے روشن مستقبل کو ہمارے قریب تر کرنے کے لیے ہیں. ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ نے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک بہت ہی پرتکلف ہائی ٹی کا انتظام کیا ہے.